بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے رابعہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محل سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کے ارد گرد بہت سارے گلاب کے پودوں اور پانی اور درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے، اور دل میں کہنے لگی کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں، قدرت، عزت اور بادشاہی تو اللہ رب العالمین کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ میرا والد تو جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئے اکیلی ہی اپنے محل سے نکلی اور آگ کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو تو آگ میں اس کا حال بھی اسی طرح ہوگا جس طرح میرا حال ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کے ساتھ صلح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ڈرو مت۔ اسی وقت آگ کو حکم ہوا، اے آگ، میری بندی کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہوگی اور جہاں پاؤں رکھتی اللہ کے حکم سے وہاں سے جگہ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اس طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے وہ میری نصیحت مان لے۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور آتے ہی اپنے والد کے پاس چلی گئی جو اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے لشکری اس کے ارد گرد جمع تھے، کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی اور قدرت طاقت تو اس خدا کے لیے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، سبزہ باغات اور بہتا دریا پیدا کر دیا۔ بادشاہی تو اسی کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک آدمی کو نقصان پہنچانے سے عاجز ہے اور اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اس کا لعنتی باپ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کرو، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا، دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی، تو جو چاہے کر لے۔ اس نے یہ سن کر اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے کارندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اف تک بھی نہ کی۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دیں، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی۔